آج بھی مریض جاوید صاحب نہیں آ رہے ہیں، بچے بیمار ہیں، تو آپ نے فیسلٹی کی فرائض انجام دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل کا لکھا ہوا صاف کر لیا تھا؟ صاف ہی لکھا تھا. آیت 42 سے شروع کرنے آج. جی تلاوت بھی اور ترجمہ بھی. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. یہاں لا یحلو کے اوپر تشدید کی علامت نہیں ہے یہاں، تو جس قرآن کریم سے انہوں نے اس کا عکس اٹھایا ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی نہ ہو، تو ٹھیک کر لینا چاہیے. یہ رکوع پورا ہو گیا اور اب اس کا ترجمہ.
آیت خاتم النبیین کے من بعد یہ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد کی آیت وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا کو اس کلام سے بہت مشابہت ہے جو حضرت زکریا پر اس خوشخبری کے بعد نازل ہوا جس میں ایک بیٹے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اور وہ آیات نکال کے دیکھیں، ابھی ان کو پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بین ہی یہی مضمون اور یہی انداز اختیار فرمایا گیا ہے حضرت زکریا کے روحانی بیٹے کی پیدائش پر جو خوشخبری دی گئی ہے اس کے ساتھ فرمایا کہ اب صبح شام اللہ کا ذکر کرو۔ تو روحانی بیٹوں کے بند ہونے پر یہ خوشیاں کیسی ہیں؟ ہاں، سب بکرتم وشیا۔ حضرت تو نے بالکنی سے قوم کو اشارہ کیا اور یہ پیغام دیا کہ ایک ایسی خوشخبری مجھے ملی ہے کہ سب بکرتم وصیلا، کہ دن رات اب اللہ کی حمد کرو۔ تو یہ مولوی اس بات پہ بھی غور نہیں کرتے کہ وہاں تو خدا تعالیٰ نے ایک فرزند کی خوشخبری کی خوشیاں منانے کے لیے سبحوہ بکرتم وصیلا فرمایا ہے۔ کیا یہاں نعوذ باللہ من ذالک روحانی لحاظ سے بھی آپ کو لاولد قرار دینے پر اور جسمانی لحاظ سے بھی لاولد قرار دینے پر اللہ تعالیٰ اس قسم کی خوشیاں منانے کا حکم دے سکتا ہے مومنوں کو؟ لازماً خاتم النبیین آیت میں ایک روحانی فرزند کی خوشخبری ہے جس کو دوسری آیت وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ پیش کر رہی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا کے ذکر میں بیٹے کی خوشخبری پہ خوشخبریاں منانے کا حکم دیا گیا، ویسا ہی اس مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ میں جو خوشخبری ہے یہ اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رسول یعنی محمد کو بھی اللہ تعالیٰ جو خاتم النبیین ہے، روحانی فرزند عطا کرنے والا ہے، اور اس کے دشمن ہی دراصل نامراد مر جائیں گے، اور وہی اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اونترا نے کترا، وہ اونترے نے کترے ثابت ہوں گے۔ محمد رسول اللہ کو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد عطا فرمائے گا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ وہی ذات ہے، وہی خدا ہے الذی یصلی علیکم جو تم پر سلامتی بھیجتا ہے، وملائکتہ اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور تاکہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کے لے آئے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ مومنوں پر بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے، وہی ذات ہے جس طرح تم محمد رسول اللہ پہ سلامتی بھیجتے ہو، صلی علی محمد میں جو ہماری دعا ہے، اسی طرح اللہ تم پر بھی سلامتی بھیجتا ہے، اور یہ سلامتی اس آئندہ آنے والے کی خوشخبری کی صورت میں تم پر ظاہر ہوگی۔ یصلی علیکم و ملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کیونکہ محمد رسول اللہ روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانے والے نہیں ہیں، بلکہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس لیے یہ خیال کہ ان کے بعد مکمل اندھیرا چھا جائے گا اور کوئی اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے والا نہیں رہے گا، ایک بہتان ہے۔ بس تم جب درود بھیجتے ہو محمد رسول اللہ پر، اس درود کا جواب یہ ہے کہ اللہ تم پر سلام بھیجتا ہے، اور وہ انتظام کرتا ہے کہ تم اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے پھر روشنی کی طرف واپس آؤ۔ یہ بین ہی جو آنے والے کی پیشگوئیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہے بات۔ اور بالمؤمنین رحیمہ میں جو بار بار رحم کرنے کا مضمون ہے، رحیم میں وہ بالکل
اس صورتحال سے مطابقت رکھتا ہے. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کا خیر مقدم جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام ہوگا. یوم یلقونہ سے مراد اللہ ہے. جس دن یہ لوگ اللہ سے ملیں گے ان کا خیر مقدم سلام کے ذریعے ہوگا، یا یہ لوگ سلام سلام کہہ کر خیر مقدم کر رہے ہوں گے. یہ دونوں باتیں اخروی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہیں. وہاں مومنوں کا کلام سوائے سلام کی کوئی نہیں ہوگا. یہ دوسری جگہ قرآن کریم میں بالکل وضاحت سے بیان ہوا ہے. اور یلقونہ سلام میں پہلے چونکہ اللہ کی طرف سے سلامتی اس دنیا میں بیان فرمائی گئی تھی، اس لیے یلقونہ سلام میں خدا کی طرف سے سلام کہنا بھی ہے. سلام قول من رب الرحیم، بالکل یہی بات سورہ یاسین میں بھی فرمائی گئی ہے. تو دونوں طرف کا سلام ہے. ایک اللہ کی طرف سے بندوں پر جب وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک بندوں کا ایک دوسرے سے مخاطب ہونا سلام سلام کہہ کر. یہ دونوں معنی یہاں قرآن کے دوسرے بیانات کے مطابق موجود ہیں. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بہت ہی معزز اجر تیار فرما رکھا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا. یا ایھا النبی، اس میں ایھا کا لفظ کس طرف دلالت کرتا ہے؟ یا نبیوں بھی تو کہہ سکتے تھے. زور کے ہاں؟ لیے تاکید اور زور کے لیے آتا ہے. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخاطب کی تخصیص ہو، اس لیے ایھا آتا ہے. یعنی یا نبیوں بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن جب یا ایھا النبیوں کہا جائے تو مراد ہے کہ اے وہ نبی جس سے ہم، اے تو مخصوص نبی جس سے ہم مخاطب ہیں. انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یقیناً ہم نے تجھ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنایا ہے. مبشر و نذیرہ کی بات تو سمجھ آتی ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہر جگہ مبشر و نذیر آیا ہے. یہاں شاہدن کن معنوں میں ہے؟ جب آپ وہ ایک دوسری صورت کا مطالعہ کرتے ہیں، شاہد و مشہود، ہاں وہ شاہد و مشہود، تو یہ وہی شاہد ہے. شاہد و مشہود وہاں دونوں معنوں میں اطلاق پا رہا ہے. ایک وہ شاہد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک آنے والی کی خوشخبری دی تھی جو مشہود ہو گیا، اور ایک وہ مشاہد یعنی آنے والا جس نے پہلے گزرے ہوئے مشہود کی خوشخبری دی تھی. اس لیے وہ کلام کا انداز ایسا ہے کہ دونوں طرف برابر چسپاں ہوتا ہے. اور یہ قرآن کریم کا ایک عام دستور ہے کہ بیک وقت ایک ہی جملے کو اس طرح استعمال فرماتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ معنی خیز اطلاق پاتا ہے. کسی دونوں طرف سے وہ صحیح بیان کیا جا سکتا ہے. ایک طرف سے کسی اور کی شان میں، دوسری طرف سے اس کو اس شان والے کی طرف سے جس نے پہلے بیان کیا تھا اس کی طرف. یہ طرز بیان الحمد میں بھی موجود ہے. اور اسی کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے بہت ہی عظیم شان روشنی ڈالی ہے، اسی پر روشنی ڈالی ہے کہ ہم سے مراد فاعلی حالت بھی ہے اور مفعولی حالت بھی ہے. بس یہاں بھی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میں ایک ایسے شاہد کے طور پر آپ کو پیش فرمایا ہے جس نے دراصل دو طرف کی گواہیاں دی ہیں. ایک گزرے ہوئے موسیٰ کی اور گزرے ہوئے عیسیٰ کی.
ان کے حق میں بھی گواہیاں دی ہیں اور ایک آنے والے کے حق میں بھی گواہیاں دی ہیں جبکہ عیسیٰ دوسرے روپ میں دوبارہ ظاہر ہوگا. وہ مبشرا و نذیرہ، اور اس شاہد کی حیثیت سے تو مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، یعنی خوشخبریاں دینے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. وہ داعین الی اللہ بإذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کے حکم کے ساتھ. وہ سراج منیرہ، اور ایک ایسا چراغ ہے جو خوب منور اور منور کرنے والا ہے، روشن کر دینے والا چراغ ہے. اب وہ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کا مضمون پہلے گزرا ہے، یہ اس کی تائید کر رہا ہے. منیرہ میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ خود ہی روشن نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی روشن کر سکے. ایک چراغ سے جس طرح دوسرے چراغ جلائے جاتے ہیں، اور ایک سورج سے جس طرح چاند روشن کیے جاتے ہیں. بس انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراج منیرا. وہ دعوت اللہ کا کام جو دوبارہ شروع ہونا تھا، وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چمک ہے، آپ ہی کا لایا ہوا اجالا ہے جو چاند کی صورت میں مسیح موعود نے منعکس کرنا تھا. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضل کبیرہ، اور اللہ مومنوں کو خوشخبری دے دے کہ یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور یہی فضل کا لفظ سورہ جمعہ میں دہرایا گیا ہے، فضل عظیم کے طور پر، واللہ ذو الفضل العظیم. تو بأن لهم من اللہ فضل کبیرہ میں اس آیت کی طرف بھی اشارہ مل جاتا ہے کہ دوبارہ مومنوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ایک روحانی فزند کے ذریعے ورود، یہ خدا تعالیٰ کا ایک غیر معمولی فضل ہے. یہاں اس کو فضل کبیرہ فرمایا گیا ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافروں اور منافقین کی اطاعت نہ کر. وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور ان کی ایذا رسانی کو ایک طرف رکھ دے، ایک طرف کر دے، اسے چھوڑ دے اس حال میں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل اللہ پر کر. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور یقین اللہ تعالیٰ بحیثیت کفیل بہت کافی ہے. توکل کرنے والوں کے لحاظ سے جس پہ توکل کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بہت ہے. یہ کافرین اور منافقین کی اظہار ثانی بھی ان پیشگوئیوں کے نتیجے میں ہونی تھی. پہلے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر اور منافقین کا یہ سلوک تھا، لیکن ان آیات کے تسلسل میں جب پڑھتے ہیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ جب یہ پیشگوئی ظہور پذیر ہونی ہے، اس وقت کافروں نے اور منافقوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی ہیں. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے، یہی حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً تاکید فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں کی باتیں اظہار ثانیہ نظر انداز کر دے، کیونکہ یہ یہی کرتے ہیں، اور اپنے کام سے کام رکھ اور اللہ پر توکل رکھ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومنات سے نکاح کرو، یہ سارا سلسلہ نکاح ہی کے تعلق میں چل رہا تھا. بیچ میں یہ جو روحانی ابوت کا مضمون ہے یہ شروع ہو گیا تھا، اب واپس اس سلسلے کی طرف لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب مومنات سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان پر کوئی ایسی عدت فرض نہیں ہے جس کی وہ
پیروی کریں جس کا ان پر اطلاق ہو. عدت محض اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں، اور عدت میں ایک حکمت ہے. عورت پر بوجھ ڈالنا نہیں، بلکہ اس بات کا سب دنیا کو معلوم ہو جانا ہے کہ اس خاوند کا بچہ پیدا ہو چکا ہے. پھر اس کے فرائض بھی ادا ہونے ہیں، ذمہ داریاں بانٹی جائیں گی. اس لیے جو اگر کسی عورت کو خیال ہو کہ یہ ہم پر ایک زائد بوجھ ہے، یہ آیت اس خیال کو رد کر رہی ہے. فرمایا اے مردو، اگر تم شادی کے بعد لیکن اکٹھے ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ تو تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا حق ہے کہ تمہاری خاطر عورت 4 مہینے بیٹھی رہے. وہ عدت محض اور حکمتوں کی پیش نظر ہے. اپنی ذات میں عورت پر کوئی عدت نہیں آتی. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا. پس ان کو رخصت کرتے وقت ان کا خیال رکھا کرو، کچھ فائدہ دیا کرو، کوئی تحفے تحائف دیا کرو. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا، اور خوبصورت طریق پہ رخصت کیا کرو. بدقسمتی سے آج کل اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. جب لوگ رخصت کرتے ہیں تو کیڑے ڈالتے ہیں ایک دوسرے میں، اور وہی انہی کیڑوں کا خیال ان کو اپنی شادی شدہ زندگی کے 8-10 سال 20 سال گزرنے پر نہیں آتا. عورتوں کا بھی یہ حال ہے، مردوں کا بھی یہ حال ہے. بعض ایسے معاملات میرے سامنے آتے ہیں کہ 10-10 15-15 سال اکٹھے رہے ہیں، اور اس کے بعد ایسے بھیانک الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے پر کہ ان کی بے حیائی پہ تعجب ہوتا ہے کہ اس کے باوجود اکٹھے رہے ہیں. اگر سچے ہیں تو بڑے بے حیا ہیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو ویسے ہی بے حیا ہیں. میں ان کو لکھ دیتا ہوں ہمیشہ کہ ان غلاظتوں کو میری طرف نہ بھیجو. تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم جھوٹے اور بیکار لوگ ہو. اپنے معاملات کو آپس میں جس طرح چاہو نپٹاؤ، مگر قرآن کریم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. قرآن کریم نے تو یہ فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو رازدان بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں اور خوبیوں پر مل جل کر اطلاع پا لیتے ہیں، ایک ہی بستر کو استعمال کرتے ہیں، پھر بڑی بے حیائی ہے کہ ان باتوں کو بھول جائے انسان اور بعد میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگے. بس یہ وہ قرآنی اخلاق ہیں جن کی پیروی آج بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح پہلے ضروری تھی، اور آئندہ بھی رہے گی. بس احمدیوں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی خلاف شرع بات کسی مرد یا عورت کی طرف سے واقع ہو تو جس وقت ہو اسی وقت وہ اس سے علیحدگی اختیار کریں، اور اس کا ذکر کریں جماعت سے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی حق نہیں ہے. پھر جب بھی زبان کھولیں گے وہ قرآنی تعلیم کے خلاف زبان کھولیں گے. اس لیے رخصت کے وقت سرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. جب بھی رخصت ہوگے تو اخلاق حسنہ کے ساتھ رخصت ہونا پڑے گا. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک. اے اللہ کے رسول یعنی اے نبی، ہم نے حلال کر دی ہیں تجھ پر تیری وہ بیویاں جن کو تو نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں. یہ سوال ہے کہ جن کو ابھی مہر ادا نہ ہو وہ حلال ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کیوں جی شمس صاحب، اپنے ادا کر دیے مہر؟ ابھی نہیں کیا؟ دیکھا آپ کی شکل مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا ہے صاحب پکڑے گئے سب دنیا کے سامنے. ایک تو واپس جا کے حق مہر ادا کریں.
اور اس آیت کا مطلب بتائے کہ اب تک یہ بیوی جس کا حق ادا نہ ہوا ہو وہ حلال ہوتی ہے کہ نہیں؟ ویسے حلال آپ نے بطور پریس سیکرٹری آج شام کو ان بیگم صاحب سے ان کی جانے کے بعد پتہ کرنا ہے کہ میں نے نصیحت کی تھی آیا اس پہ عمل ہوا ہے کہ نہیں. ایک دفعہ ایسا واقعہ پہلے گزر چکا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول کے زمانے میں. ایک جب آپ نے حق مہر ادا کرنے کی غالباً شاید یہی آیت تو جس پر بحث ہو رہی ہو، آپ نے بار بار تاکید فرمائی کہ حق مہر ادا کرنا چاہیے سوائے اس کے کہ بیوی معاف کر دے. اس صورت میں بھی عملاً حق مہر ادا ہو گیا، یہ ایسے ہی سمجھا جائے گا اور بیوی حلال ہی سمجھی جائے گی. حلال تو بیچاری ہوتی ہے مگر لوگ اس کو حلال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو اسی قسم کی ایک کوشش کا ذکر میں کر رہا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے جب یہ درس میں نصیحت فرمائی تو ایک صاحب رات کو واپس آئے اور بہت خوشی خوشی عرض کیا کہ حضرت میری بیوی نے میرا حق میں معاف کر دیا، اب مجھ پر کچھ فریضہ نہیں. اور نے کہا اچھا، بالکل خوشی سے، بالکل خوشی سے. اور میں کہا لیکن احتیاطاً یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی خوشی سے کیا کہ نہیں، تو یوں کرو کسی سے قرض لو اور اس کو جا کے حق مہر ادا کر دو اور پھر کہو کہ آؤ اب مجھے واپس کر دو. تو ان بیچاروں نے ایسا ہی کیا، کسی سے قرض مانگ کے میں ابھی آتا ہوں تو واپس کرنے بیوی کو پیش کیا کہ یہ تمہارا حق مہر ہے. اس کے بعد کہا کہ اب مجھے واپس کر دو. کہ چل چل تیرا کیا تعلق اس سے میں نے تو اس لیے معاف کر دیا تھا کہ مجھے پتا تھا تم نے دینا ہی نہیں. تو میں نے کہا یوں ہی مفت میں تم خراب کروں، اب تم نے دے دیا تو بس بسم اللہ. یہ ہے اس آیت کا منطوق. حق مہر ادا کر دو میں دراصل ایک قطعی نیت بھی شامل ہوتی ہے، اور عملاً اس میں تاخیر ہو جائے تو اور بات ہے، مگر نیت کے لحاظ سے قطعی فیصلہ ہوتا ہے مرد کا کہ گویا میں نے اسے ادا کر دیا، اور اس فیصلے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا پھر کبھی. اور اگر زندگی میں یہ فیصلہ پورا نہ ہو تو وفات کے بعد ورثے میں یہ فیصلہ پورا کیا جاتا ہے. اس لیے منکوحہ بیویاں حلال ہی رہتی ہیں ان شرائط کے ساتھ کہ دراصل اس خاوند نے نکاح کے ساتھ ہی اس کو ادا کرنے کا فیصلہ اتنا پختہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سوسائٹی میں ایک معروف بات سمجھی جاتی ہے کہ گویا اس نے ادا کر دیا. بس اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ بیویاں جن کو تم نے طلاق دی، وہ بیویاں جن کو تم نے حق مہر ادا کر دیا وہ تم پر حلال ہیں. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی تیرے داہنے ہاتھ مالک ہوئے ان لونڈیوں پر یا غلاموں پر، لونڈیوں کی بات ہے یہاں، لونڈیوں پر مما افاء اللہ علیہ، جو جنگ کے بعد حصے میں آتی ہیں. افاء میں خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں. کیوں جی؟ ہیں خریدی ہوئی لونڈیاں؟ ہاں. یہ جو خیال ہے کہ لونڈی خرید لو، یہ خیال ہی اس آیت سے باطل ہو جاتا ہے. مما افاء اللہ علیہ کا، جو جنگ کے دوران مجبوراً تیرے حصے میں آئی ہیں اور بالارادہ ان کو غلام نہیں بنایا گیا بلکہ ایک زمانے کے دستور کے مطابق خونریز جنگ کے بعد ان کو گھروں میں تقسیم کیا گیا ہے. ان سے اگر تعلقات کی اجازت نہ ہو تو معاشرہ گندہ ہو جائے گا اور وہ ارد گرد بھی معاشرے میں گند پھیلائیں گی. اس لیے جب خدا کی طرف سے اجازت ہے تو وہ نکاح کی صورت ہے. اس لیے بعض مفسرین اس طرح بھی گئے ہیں کہ ان سے نکاح پڑھانا ضروری ہے.
ذاتی طور پر میں اس آیت کی روشنی میں اور بعض اور آیات کی روشنی میں ان سے نکاح پڑھوانا ضروری نہیں سمجھتا. مجھے کوئی روایت معلوم نہیں کہ حضرت ماریہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہو. کیوں جی؟ آپ کے علم میں ہے شمس صاحب؟ کوئی نہیں؟ حضرت کیا وہی اسی طرح میرا اشارت میں نام نہیں لے رہا تھا، تو میں ضرور نام لینا تھا مگر چیک کرنا چاہیے نا کن روایات سے ثابت ہے. میرے علم میں کوئی قطعی روایت ایسی نہیں ہے کہ حضرت ماریہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہو. افاق کے تابع آتی ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے نکاح ہی کا ایک طریق ہے. یعنی نکاح ظاہری ہو یا نہ ہو، ایسی عورتوں کو گویا منکوحہ سمجھا جائے گا اور وہ سب دوسروں پر حلال نہیں ہوں گی. عملاً اعلان کی صورت بن جاتی ہے. عملاً اعلان کی صورت بن جاتی ہے. اس میں کچھ پیچیدگیاں ہیں جن پیچیدگیوں کی طرف ہمارے علماء کو توجہ دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی لونڈی ہو جو جنگ کے بعد ہاتھ آئی ہو لیکن اس کا خامند بھی ساتھ ہو اور وہ غلام ہو، تو اس آیت کریمہ کے تابع وہ بھی آتی ہیں کہ نہیں؟ یا لونڈیوں والی آیات میں وہ آتی ہیں کہ نہیں؟ جہاں تک میرا تاثر ہے، میں نے گہرے مطالعہ کے بعد یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میاں اور بیوی اکٹھے اس آیت کریمہ کے تحت نہیں آتے. جن کے خامد مارے گئے یا پیچھے رہ گئے، یہ صرف ان کی بیویاں ہیں جن کو لونڈی بنانے کا حکم ہے اور لونڈی بنانے کی مجبوری ہے، اور ان کا پہلا نکاح منسوخ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ. بس اگر وہ جنگ میں پیچھے رہ گئے اور منسوخ نکاح ہو گیا تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ اسی نکاح کے ساتھ دوبارہ یہاں قبول کر لیے جائیں؟ اور اکثر جنگ مشرکوں سے ہوئی ہے، اور ان کی مشرکہ عورت اگر کسی مومن کے گھر میں آتی ہے تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی اسی کے دین قبول کر لیں گی. لیکن اگر نہیں تو ایک مومنانہ ماحول میں وہ داخل ہو جاتی ہے، وہ اپنے پہلے خامد سے روابط نہیں رکھ سکتی. سمجھ گئے؟ ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اس آیت کا یہ معنی بنے گا کہ تیری بھی لونڈی ہے اور اپنے خامد کی بھی بیوی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. بس وہ جو ماریہ قبطیہ سے نکاح کا معاملہ ہے یہ اپنی ذات میں چھان بین کا محتاج ہے. میرے نزدیک یہی اعلان نکاح کا متبادل اعلان ہے، کیونکہ نکاح بھی تو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، اور جب اللہ کھلم کھلا اجازت دے رہے تو یہ نکاح ہی ہے. اس کو غیر منقوع کہنا ہی غلط ہے. مما افاء اللہ وما ملکت یمینوں کا مما افاء اللہ. امکان موجود ہے کہ عرب دستور کے مطابق کچھ لونڈیاں بکتی بھی ہوں مارکیٹ میں، مگر ان کے متعلق یہ حکم نہیں ہے. ایسی لونڈیاں بھی بکتی تھیں عرب کی مارکیٹس میں جن کے خامند بھی ہوتے تھے، اور یہ دونوں میاں بیوی غلام بھی بن جایا کرتے تھے. تو مما سے مراد یہ ہے کہ صرف ان کے متعلق حکم ہے جو جہاد کے نتیجے میں، جہاد کی لڑائی کے بعد ہاتھ آئیں. جو عام لونڈیاں ہیں وہ یہاں پیش نظر نہیں ہیں. اس لیے آج کل کا یہ خیال ہے سعودی عرب میں عام رائج ہے کہ ہندوستان سے لونڈیاں خرید لو اور یہ شرعاً جائز ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. اس کی کوئی قرآنی بنیاد نہیں ہے. وہ بنات عمے کا، بنات عماتے کا، اور اپنے چچا کی بیٹیاں اور اپنی خالاؤں پھوپھیوں کی بیٹیاں، خالات
या हाँ माते का मैं तेरे चचा की बेटियां और तेरी फूफियों की है। मैंने नीचे तर्जमा चेक कर लिया है। बनाते खालाते का से मुराद फूफियों की बेटियां। माते का समझ ठहर जा। वो आगे खाना है। तुझे गनीमत के तौर पर अता किए तेरे चचा की बेटियां और तेरी फूफियों की बेटियां। यही तो मैं कह रहा था, आप कहते नहीं। ये अम्माते का के तर्जुमा में खराते का बाद में ज़रा वो बनाते खाले का, वो बनाते खालाते का गलती। हम कौन सा तर्जमा कर रहे अम्मे हैं? का व अम्माते का हम्म? अम्मे का व अम्माते का के तर्जुमा में हाँ, अम्मातिका का क्या तर्जमा है? फूफियाँ यही मैं भी कह रहा हूँ। जी वो लफ्ज़ खालाते का ज़रूर के ज़ुबान ओहो, मैं कहना अम्मात था, मगर मेरे मुंह से खालात निकल रहा है, जी क्योंकि बार बार मेरी उसी लफ्ज़ पर नज़र पड़ रही है यहाँ। यह कहना चाहते हैं आप? जी अच्छा, तो तर्जमा वही है जो मैं दुरुस्त तर्जमा बयान कर चुका हूँ। बनाते अम्माते का से मुराद फूफियों की बेटियां हैं, वो बनाते खाले का और तेरे मामू की बेटियां, और बनाते खालाते का और तेरी खालाओं की बेटियां। माँ के भाई और माँ की बहन। पहले बाप की तरफ से बात चली थी, अब माँ की तरफ से चली है। और तेरे खालाओं की बेटियां जिन्होंने तेरे साथ हिजरत की है, और ऐसी मोमिन औरत जो अपना नफ्स नबी के हुजूर पेश कर दे, अगर ये नबी पसंद करे कि उससे निकाह करे। मुराद ये है कि बहुत सी ऐसी फिदाई औरतें मौजूद थीं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता होने में अपनी ज़िंदगी का मुद्दा समझती थी, और वो ख़ुद ख्वाहिश करती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह करें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर वो ऐसी ख्वाहिश करें तो तेरी मर्ज़ी है, अगर चाहे तो उनसे निकाह कर ले। मोमिनों से अलग खालिसतन ये तेरे लिए इजाज़त है। आम सोसाइटी में ये नहीं है कि शादीशुदा हो, 4 बीवियाँ हो चुकी हैं मसलन, और 5वीं के लिए एक औरत के मैं हाजिर हूँ। यहाँ 9 बीवियों की हद के बाद आपके लिए शादी की मनाही है। मगर मोमिन औरतें अगर ये ख्वाहिश करें ख़ुद, तो ये ख्वाहिश चूँकि खालिसतन लिल्लाह है, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफ्स का कोई हिस्सा नहीं, इसलिए आम मोमिनों से हटकर आपको ये इस्तिस्नाई इजाज़त दी जाती है। लेकिन ऐसा वाक़या हुआ नहीं। इस ज़िम्न में बता रहा हूँ, ये सूरह 5 की सन 5 हिजरी की सूरत है, और ये आयात इस सूरत से ताल्लुक़ रखती हैं। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल तो उम्र के उस हिस्से में पहुँच गए थे जिसके बाद ये बोझ मज़ीद बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं था। दूसरी तारीख़ बताती है कि ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये बता रहा है, ये अमर बता रहा है कि ये कुरान करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स की खातिर नहीं खड़ा करते थे। जो अल्लाह ने फरमाया है वो बयान हो गया है, खा वो अमलन तारीख़ का हिस्सा बने या ना बने, मगर उसूलन वो तारीख़ का हिस्सा बन जाता है, अमलन बने या ना बने। हमने ये इजाज़त है, हम खूब जानते हैं, जो हमने उन यानी मोमिनों के हक़ में, उनकी बीवियों के ताल्लुक़ में और उनके ज़ेर नगी औरतों के ताल्लुक़ में फ़र्ज़ कर दिया है। ये इसलिए वाज़ेह किया जा रहा है कि तेरे दिल में कोई तंगी न रहे, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। अब ये तंगी किस बात की है? इजाज़त ना होने की नहीं, इजाज़त होने की तंगी है। वैसी ही तंगी है जैसे हज़रत ज़ैनब से शादी के मामले में दिल में पैदा हुई थी, और मुल्ला लोग इसके बिल्कुल उल्टे माने लेते हैं। ये तंगी
ایک طبی حالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، نہ کہ نفس کی خواہش کے تابع کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے تابع بات کرنا چاہتے ہیں، بات کرتے ہیں، مگر نفس کا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ترجی من تشاء منہن و تووی الیک من تشاء، یہ بھی تجھے اختیار ہے کہ تو ان میں سے جس کو چاہے چھوڑ دے، یعنی ان کو طلاق دے دے، یا ان کی مرضی ہو تو الگ کر دے۔ ایسا بھی ہوا ہے، بعض امہات المومنین نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اگر چاہیں تو کسی ایک بیوی کے پاس ٹھہریں یا دوسروں کے پاس، ہمارے پاس آنا لازم نہ سمجھیں، بس چھوڑ دے میں وہ چھوڑنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ولا تذروا کالمعلقہ کا یہاں اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ معلقہ والی بات عورتوں کی مرضی کے خلاف جب مرد ان کو چھوڑتے ہیں اور ان کو ٹھونستے ہیں، یہ بات اس وقت صادق آتی ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے ہر ایسے تعلق میں جہاں بیویوں کی اپنی خواہش مردوں کو اجازت دے کہ وہ ان سے تعلق یعنی جسمانی تعلق بے شک چھوڑ دیں اور دوسری بیویوں کی طرف توجہ کریں، تو یہ گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم میں مبتلا نہ رہیں، اور وہ سب کی سب اس پر راضی ہو جائیں جو تو نے انہیں دیا یا دے چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور بہت بردبار ہے، یعنی تمہاری غفلتوں کو بھی برداشت کرتا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، ان آیات میں جو گزری ہیں جن رخصتوں کا ذکر ہے کہ تو یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ان باتوں کے علاوہ تجھے اب کسی اور عورت سے شادی کی اجازت نہیں ہے، اور نہ یہ اجازت ہے کہ ایک کو کسی دوسری کے ساتھ بدلا لے۔ مثلا اگر 4 بیویاں ہوں تو آپ ان میں سے ایک کو طلاق دے دیں تاکہ کسی اور کو اپنا لیں اور یہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر مومنوں کو بھی اس حرکت سے باز رکھا ہے کہ اگر کوئی اور پسند آ جائے تو اس کے باوجود یہ اس تبادلے کی اجازت نہیں ہے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ کمائیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاع کے تابع ملی اور لونڈیاں ملی ہیں۔ اور حضرت ماریہ قبطیہ کب آئی ہیں؟ خیبر، جی وہی میں کہہ رہا ہوں، جی خیبر میں آئی ہیں نا، جی تو صاف پتہ چلا کہ یہ دراصل آئندہ آنے والی جو جہاد کے نتیجے میں عورتوں کا ملنا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آئندہ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، آئندہ سے کوئی عورت حلال نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جہاد کے ذریعے تو تیرے دانے ہاتھ کسی کے اس طرح مالک ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ملکیت کی اجازت دی ہے۔ اگر یہ معنی نہ لیں تو الا ما ملکت یمینوں کا کہ معنی نہیں سمجھ آئیں گے، کیونکہ جو پہلے تھیں ان کی بات تو ہو چکی ہے۔
صفیہ ہیں؟ صفیہ حضرت صفیہ ہیں یہ بات. ماریہ نہیں ماریا بھی تھی. ماریہ میکوکس بھی سر نے بھیجی تھی. اوہ ہو ٹھیک کہتے بالکل ٹھیک ہے یاد آ گیا مجھے بھی. 7 ہجری ہے. حضرت ماریا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا یہ مکوکب نے کیا تھا. مکوکس ہاں. اور آپ کا اس کو قبول کر لینا گویا نکاح تھا. اس لیے حضرت ماریہ سے نکاح ممکن ہے کہ تحقیق کی جائے تو ثابت ہو. میں حضرت ماریہ کو حضرت صفیہ سے کنفیوز کر رہا تھا جو درست نہیں ہے. اب اس بات کو بالکل واضح سمجھ لیں کہ حضرت صفیہ تھیں جو جنگ خیبر میں آئی تھیں اور اس تعلق میں اس آیت کا اطلاق ہوگا. آئندہ اگر کوئی آئے تو وہ خدا کی طرف سے تیری ملکیت میں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اور ماریہ کے متعلق نکاح کا جو معاملہ ہے وہ اب پھر کھل گیا ہے. علماء کو تحقیق کرنی چاہیے کہ حضرت ماریہ سے نکاح کب ہوا اور کیسے ہوا اور کون سی احادیث اس پر گواہ ہیں. اور یہ واقعہ کس سن کا ہے؟ میرا خیال سر 7 ہجری میں مصر سے آئی تھی. یعنی ان آیات کی تو بہرحال بات کا ہے جی نا. جی جی آیت جو خاتم النبیین ہے جی کل بھی بحث ہو چکی ہے. یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. تو اس واقعہ کی تفصیل جس حد تک بھی قطعی احادیث سے ہمارے سامنے آ سکے اسے حاصل کرنا چاہیے. یہ حاضری اب آپ جستجو کریں یہ مزید. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. تلاوت بھی ہونی ہے. اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ. ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ کیا؟ اچھا ذالک نہیں ہم ٹھیک ہے. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. یہ بتائیں ذالکہ اگر پڑھا جائے تو عربی کے لحاظ سے یہاں ذالکہ کہنا غلط ہو سکتا ہے یا اختیار ہے ذالکہ ذالکم دونوں کے درمیان میں؟ کیوں جناب ماہرین ہیں عربی بتائیں. میرے منہ سے جو خود بخود ذالکہ نکلا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ معاملہ اور ذالکم میں اس معاملے کو مخاطب کے ساتھ باندھا جاتا ہے. اگر نہ باندھنا ہو تو میرے نزدیک ذالکہ کا لفظ بھی یہاں درست ثابت ہوتا ہے فکر کے لحاظ سے. اسی لیے میرے منہ سے بے اختیار ذالکہ نکلا اور یہ لفظ کو میں نے غور سے دیکھا نہیں. کہتے ہیں کہ تعظیم اور تفخیم کے لیے ساتھ استعمال ہوتی ہے. کیا یہ جو میم ساتھ ذالکہ کی بجائے ذالکم جہاں تک وہاں زیادہ تعظیم اور تفخیم تعظیم کے لیے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو مخاطب ہیں ان کو ان کی تعظیم یہاں مراد نہیں ہے. مضمون جو اس کے ذالکم تمہارا یہ بیہیویئر، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذالکہ کو
ان کے ساتھ باندھا جا رہا ہے جنہوں نے ایک طرز عمل دکھانی ہے. تو غالباً ذالکم یہاں یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہارا اس قسم کا طرز عمل اطہر لقلوبکم و قلوبہن، تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ضروری ہے. یہی بات اگر ہم ذالکہ کے ذریعے کہیں تو وہ ذاتی تعلق کی زنجیر میں یہ مضمون ان کے ساتھ نہیں باندھا جا سکتا. یعنی بنتا تو ہے مگر سرسری طور پر. ذالکم کہہ کے خصوصیت سے ان کے طرز عمل کی طرف اشارہ ملتا ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ. اب اس آیت کا سارا ترجمہ پہلے کرنے والا ہے نا، ابھی ہے نا کیا، تلاوت ہو رہی ہے مگر وقت تھوڑا رہ گیا ہے. اگر ہم یہیں ختم کر کے ترجمہ کر دیں تو کیا رہ جائے. ہاں، اے لوگو جو ایمان لائے، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں دعوت دی جائے، الی طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین انا ہو، مگر اتنا پہلے نہ داخل ہوا کرو کہ گویا اس کے پکنے کا انتظار کرو. اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ ہمیشہ مجھے تعجب میں مبتلا کرتی ہے کہ قرآن نے اس معاشرے کے اس اہم حصے کو خوب کھول کر بیان کیا ہے، لیکن کوئی حدیث بھی میرے علم میں نہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اس خانگی کیفیت کو اور معاشرے سے تعلقات کو بیان کر رہی ہو. کسی کے علم میں ہے کہ اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم دعوتیں فرمایا کرتے؟ اس سے تو لگتا ہے ایک دستور تھا. دعوتیں فرمایا کرتے تھے رشتہ داروں وغیرہ کی، اور ان کا خیال رکھتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے. یہ جو معاشرے کا ایک حسین پہلو ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، قرآن نے اس کو کھولا اور حدیث خاموش ہے. اور قرآن نے کھولا ہے تو بڑی قطعیت ہے اس بات کو کہ لازماً ایسا ہوا کرتا تھا، کسی ایک واقعہ کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ کیوں جی؟ اس آیت سے یہی بات نکلتی ہے نا کہ ایک دستور تھا جی اور اس دستور کا احادیث سے کوئی تعلق نہیں. اس کا مطلب ہے بہت سی احادیث جو معاشرے پر روشنی ڈالنے والی ہو سکتی تھیں، کیونکہ ہمارے علماء فقہ میں چلے گئے ہیں بہت زیادہ، انہوں نے ان کو اہمیت نہیں دی. حالانکہ یہ خزانہ تھا جس کو محفوظ کرنا ضروری تھا، اور قرآن کریم نے بعض ایسے پہلوؤں کو محفوظ فرما دیا ہے جن کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. وَلَٰكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا. جب تمہیں بلایا جائے کہ آ جاؤ آپ کھانا تیار ہے، اس وقت آیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں جا کر نہیں بلانا ان کو، آ کر کہیں الگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بالکل صاف بات نظر آ رہی ہے. تم گھروں میں نہ داخل ہوا کرو، جب تک کھانا پک رہا ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، میزیں لگ رہی ہیں یا دسترخوان بچھ رہے ہیں، اس وقت تم الگ کمرے میں بیٹھے انتظار کیا کرو. جب تمہیں آواز دی جائے کہ آؤ اب تیار ہے تو آ جا کرو. یہ مراد نہیں کہ اس وقت دوڑ دوڑے گھروں میں جا کے سب کو بلائیں لوگوں کہ آؤ کھانا تیار ہو گیا ہے. اور جب فارغ ہو جاؤ کھانے سے تو وہاں بیٹھ کر خوش گپیاں نہیں کرنی. کھانا کھایا، سلام کیا، اجازت لی اور رخصت ہوئے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ روکیں تمہیں از خود وہاں بیٹھے رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ جو ایک معاشرتی آداب ہیں، ان کا کسی حد تک مسلمانوں کی موجودہ سوسائٹی سے بھی تعلق ہے، اگرچہ اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت کے لیے تعلیم نہیں دے رہا، مگر اس عمومی تعلیم میں وہ بھی داخل سمجھے جانے چاہیے. ہر میزبان کا حق ہے
کہ جب وہ میزبانی کرے تو خام خواہ اپنے آپ کو مہمان اس پر امپوز نہ کرے، اور چونکہ ایک دفعہ بلا بیٹھا ہے جب تک اس کا کچومر نہ نکال دے اس تک رخصت نہ ہو۔ یہ دستور ہے جو آج کل جاری ہو چکا ہے۔ مہمانوں کا کام ہے، ہو سکتا ہے ان کو اجازت مل جائے، میزبان چاہے، مگر میزبان کو اور بھی کام ہو سکتے ہیں، اس لیے اگر وہ دعوت دے کھانا کھا لیں تو اخلاقاً ایک دفعہ اجازت ضرور لیں کہ اب آپ کو دوسرے کام کرنے ہوں گے، ہمیں اجازت دیں۔ اگر اس وقت واقعتاً میزبان کی نیت ہو ان کو روکنے کی تو ان کو روک سکتا ہے۔ چنانچہ فانتشروا ولا مستانسین لحدیث، کھانے کے بعد جو خوشخبریوں میں مشغول ہو جا کرتے ہو یہ محمد رسول اللہ کے گھر میں نہیں کرنا۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، رسول اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا کام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی سے توجہ کے لیے ایک علیحدگی، ایک تنہائی بھی چاہتے ہیں، تو اس گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھو۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا، عام گھروں میں بھی یہ تہذیب اختیار کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو یہ عمل ایک گناہ بن جائے گا کہ آپ نے دعوت دی اور تم بیٹھ رہو۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں کہتے تھے منہ سے؟ یہاں وہ الحیاء خیر کلہ کا مضمون صادق آتا ہے۔ یہ سچائی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عظیم اخلاق میں یہ بات داخل ہے کہ بعض باتیں کہنے سے انسان کا دل حیا کرتا ہے، وہ اخلاق حسنہ کے نتیجے میں ہوتا ہے، نہ کہ بزدلی کے نتیجے میں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تقاضا تھا کہ بعض دفعہ ایسی باتیں جو مذہب کے خلاف نہ ہوں مگر آپ کی ذات کو تکلیف دینے والی ہوں وہ برداشت کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث تقریری کا مضمون اس سے کھل جاتا ہے۔ حدیث تقریری اس مضمون کو کہتے ہیں کہ کوئی شرعی بات ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو اور آپ نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہ کیا ہو، تو علماء کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے منظور فرما لیا۔ لیکن ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ وہ چیزیں جو مذہبی لحاظ سے نامناسب ہوں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، اور وہاں حیا کبھی بھی مانے نہیں ہوئی۔ حیا اپنی ذات کے متعلق مانے ہوئی ہے، اور یہ دونوں چیزیں اپنے اپنے مقام پر بہترین ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحیی من الحق کانا یؤذی النبی فیستحیی منکم، بس اللہ کے رسول کو، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، یہ تمہاری یہ بات تکلیف پہنچاتی ہے لیکن وہ تم سے شرماتا ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق سے نہیں شرماتا۔ تو یہاں جو تضاد پیدا ہو رہا ہے بظاہر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق سے شرما رہے ہیں، اللہ نہیں شرما رہا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اللہ ایک غیر جانبدار چیز ہے، اس موقع پر وہ دیکھ رہا ہے ان سب باتوں کو، اور اللہ کا فریضہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرے، خواہ یہ حمایت کرنا دوسروں کے لیے تکلیف کا جذباتی تکلیف کا موجب بھی ہو۔ اس لیے اللہ نہیں شرماتا کہ اللہ کا فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی حفاظت کرے۔ وہ اپنا حق چاہیں چھوڑ دیں، یہ حق کے خلاف نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی حفاظت نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیب نہیں دیتا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کبھی پسند نہیں فرما سکتا۔ بس یہ معنی ہیں لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اور جب تم ان سے کوئی سوال کرو کسی چیز کے متعلق، یہ بھی چاہیے، نمک پانی اس قسم کی چیزیں پڑھ سکتی ہیں، تو اندر نہ گھس جایا کرو، کھانے والے کمرے سے پردے سے اس طرف رہا کرو، اور پردے کے پار جو خواتین مبارکہ موجود ہیں
ان سے سوال کیا کرو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. ذالک علیکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، طریقہ کار تمہارے دلوں کی پاکیزگی اور امہات المومنین کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے بہت مناسب ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے مناسب ہی نہیں کہ رسول اللہ کو کسی قسم کی اذیت دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، اگرچہ وہ موجود نہیں ہوں گے اور ان کو اذیت نہیں ہوگی، مگر دل کی یہ تسکین ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ میرے بعد بھی ہمیشہ یہ بیویاں میری ہی رہیں گی. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ تمہارا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے اور بہت عظمت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، باقی پھر انشاءاللہ اسی آیت پہ ختم ہو جو میں نے کہا تھا نا، مزید آئندہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے.